بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی۔ اکثر ہم میں سے کافی سارے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ آخر یزید کی موت کیسے ہوئی، وہ کیسے مرا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید کا انجام کیا ہوا تھا۔ آج تک جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے، یقیناً اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا۔ ابن زیاد کو اسی کام کے لیے مقرر کیا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا ہے اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی کہ یزید بنت معاویہ کی موت آخر کیسے ہوئی۔ تو اسی سوال کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آگے کی ویڈیو۔ یزید، جس نے نواسۂ رسول حضرت مولا حسین علیہ السلام کا قتل کروا دیا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کے بعد عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے آگے جھکیں گے۔ اور وہ سوچتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی میرے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ دل جاگ گئے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب علیہ السلام نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنا شروع ہوئی۔ اور لوگوں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنا ظلم کیا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینہ پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کے فوج نے 3 دن تک اپنے گھوڑوں کے ساتھ مسجد نبوی میں رہی ہے اور مکہ سے بھی بغاوت بڑھنے لگی، اور پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پہ کرنے لگا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب گناہوں کا یزید کو آخرت میں تو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی یزید کو دردناک اور بھیانک سزا ملی اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف ناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ دن رات جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے ایسے تڑپتا رہا۔ اس کے پیٹ میں ایک شدیدناک درد اٹھتا تھا اور اس کو حد سے زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا رہا اس کی پیاس کبھی نہیں مٹتی تھی، اور وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا، وہی پانی اس کے سارے حکیم پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے۔ یزید کے درد کی تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ وہ ساری رات سارا دن تکلیف سے چلاتا رہتا تھا۔ اس کی یہ تکلیف دیکھ کے بڑے بڑے حکیم اس کے علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ عذاب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کی شراب پلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف کا پتہ نہ چلے، اور حکیم اسے شکار کرنے کو بھی کہتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پہ پڑی اور وہ سب ہرن کے پیچھے لگ گئے۔ یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگایا، اور ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پہ پہنچ گیا، اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس تیز لگنے لگی اور وہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا۔ یزید نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں مگش ہے۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف کیا اور اس کے پاس پہنچا
یزید نے اس سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس شخص نے یزید سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں یزید ابن معاویہ ہوں۔ یہ بات سن کے وہ شخص کہتا ہے کہ نالت ہو تم پہ، نواسۂ رسول مولا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو قتل کروایا۔ یہ کہہ کے اس شخص نے ایک ایسی ہولناک چیخ کی کہ یزید کا گھوڑا چیخ سن کے بھاگ گیا۔ یزید کا پاؤں اس گھوڑے کے رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ یزید کو پورے ریگستان میں گھما کے اس جنگل میں چھوڑ دیا اور وہاں بھی یزید کو اس مظلوم کو گھسیٹتا رہا۔ یزید کی وہیں پر موت ہو گئی اور وہ گھوڑا یزید کی لاش کو زمین سے رگڑتے پتھروں میں مارتا جا رہا تھا، جسی کی وجہ سے یزید کے جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلتے جا رہے تھے اور صرف اس کا پاؤں جو کہ گھوڑے کے رکاب میں پھنسا ہوا تھا وہ اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا، جسے یزید کے ساتھیوں نے دفنا دیا تھا۔ اسی دردناک اذیتوں سے بیماریوں سے گزرتے ہوئے یزید کا یہ انجام ہوا کہ اس کی لاش کسی کو بھی نہ ملی۔ یزید کے موت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک روایت ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ اگر یزید کی لاش مل چکی تھی تو اس کی لاش اسی قبر میں ہوگی جس کا نشان آج تک موجود ہے، یا شاید اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس قبر میں صرف یزید کا وہ پاؤں ہوگا جو اس کے ساتھیوں کو ملی تھی۔